قاری صاحب مجھے سپارہ پڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ میں اور قاری صاحب اکیلے ہوا کرتے تھے۔ ایک دن ہمارے درمیان شیطان آ گیا اور پھر قاری صاحب نے مجھے پکڑا اور پھر میرا نام عائشہ ہے۔ میری عمر اس وقت 16 سال ہے۔ ایک قاری صاحب مجھے سپارہ پڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ میں اپنی ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے بابا اپنا کاروبار کیا کرتے تھے۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ میری مما سرکاری ٹیچر تھی، ان کی بھی اچھی خاصی نوکری تھی۔ دونوں نے مجھے بالکل پریوں کی طرح رکھا ہوا تھا۔ میری ہر خواہش کو پورا کیا کرتے تھے۔ مجھے کسی بھی چیز کے لیے کبھی روکا ٹوکا نہیں جاتا تھا۔ میں جو بھی کہتی تھی میری ہر بات کو مان لیتے تھے اور پورا کرتے تھے، کیونکہ میں نے کبھی ایسی کوئی فرمائش نہیں کی تھی جو میرے ماں باپ کے لیے کسی بھی مشکل کو کھڑا کر سکیں۔ اس لیے میں ہمیشہ ان کی فرمانبردار بچی تھی۔ میرے لیے ہر خواہش ہر آسائش گھر پر ہی میسر ہوتی تھی۔ اب جب میں تھوڑی بڑی ہوئی تو مجھے گھر پر ہی انہوں نے قاری صاحب کا انتظام کر دیا تھا، جو کہ مجھے سپارہ پڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ میں اسکول سے آتی اور تھوڑا آرام کرتی، پھر قاری صاحب آ جاتے تھے اور بہت اچھے سے میری طرف توجہ دیا کرتے تھے۔ میں بھی بہت خوبصورت تھی اور وہ بھی کمال کے تھے، لیکن میں چھوٹی بچی تھی۔ جب قاری صاحب آیا کرتے تھے اس وقت گھر پر کوئی بھی موجود نہیں ہوتا تھا۔ مما اپنے کام پر ہوتے تھے اور بابا اپنے کام پر، اس لیے میں اکیلی ہوتی تھی۔ قاری صاحب آ کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ جاتے اور میں اپنا سپارہ لے کر ان کے پاس چلی جاتی اور وہیں پر وہ مجھے پڑھاتے تھے اور پھر چلے جاتے۔ مجھے قاری صاحب کے پاس پڑھتے ہوئے کوئی 6 سال ہو چکے تھے۔ اب میری عمر 16 سال ہو چکی تھی اور میں تقریباً میٹرک کمپلیٹ کرنے ہی والی تھی، اور میرے جسم واضح طور پر محسوس ہوتا تھا کہ میں جوان ہو چکی ہوں۔ قاری صاحب کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ بھی پورے جوش میں ہوتے تھے۔ ان کے جسم سے واضح نظر آتا تھا کہ انہیں کسی عورت کی ضرورت ہے، اور میں بھی اپنی عمر سے تھوڑی بڑی دکھائی دیتی تھی۔ میں 16 سال کی نہیں بلکہ 23-24 سال کی لگتی تھی، کیونکہ میرا جسم واضح طور پر ابھرنا شروع ہو چکا تھا۔ قسمت کی کرنی کچھ ایسی ہوئی کہ میں جس وین میں اسکول جایا کرتی تھی، گاڑی والے ڈرائیور کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ 1 ہفتے کے لیے وہ چھٹی پر چلے گئے تھے۔ اب مجھے لے کر آنے اور چھوڑنے والا کوئی نہیں تھا۔ صبح تو میرے بابا مجھے چھوڑ جاتے تھے، لیکن چھٹی کے وقت بڑا مسئلہ ہوتا تھا۔ اس لیے جب قاری صاحب سے یہ ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا کہ میں بھی اسی راستے سے آنا ہوتا ہے، عائشہ پریشان نہ ہو، میں اسے لے آیا کروں گا۔ اب پہلے تو میں صرف ان کے پاس پڑھا کرتی تھی، ان کے پاس مجھے دیکھنے کے لیے کافی وقت ہوتا تھا۔ اب چونکہ ان کی ذمہ داری یہ لگ گئی تھی کہ وہ مجھے لے کر بھی آئیں گے، تو میں ان کے اور بھی زیادہ قریب ہو گئی تھی۔ اس موقع کو انہوں نے غنیمت جانا اور اسکول کی چھٹی ہونے سے 5 منٹ پہلے ہی وہاں پر آ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور راستے میں کبھی مجھے کسی شاپ پر لے جاتے اور کبھی کسی پر، کبھی کھانے کا پوچھتے، کبھی آئس کریم کا پوچھ لیتے۔ 1-2 بار تو میں نے مربتاً وہ چیزیں کر لی تھی، لیکن جب ان کا معمول بن چکا تھا تو میں نے انکار کرنا شروع کر دیا تھا، جس سے وہ برا بھی مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ برا بنا رہے ہیں کیونکہ میں نے انہیں انکار کر دیا۔ حالانکہ مجھے بھی اچھا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میں انہیں انکار کروں، لیکن چیزیں غلط طرف جا رہی تھی تو میں نے یہی سوچا کہ مجھے آگے قدم نہیں بڑھانا چاہیے۔ ایک بار گرمی بہت زیادہ تھی تو قاری صاحب مجھے کہنے لگے کہ عائشہ، کیوں نہ تمہیں آئس کریم کھلا دوں؟ میرا دل تو بہت کر رہا تھا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں کوئی بھی چیز نہیں کھاؤں گی۔ خیر قاری صاحب میری بات نہیں مانی، مجھے زبردستی آئس کریم والی دکان پر لے گئے اور وہاں سے انہوں نے آئس کریم پیک کروا لی تاکہ گھر جا کر کھا سکیں۔ گھر آ کر قاری صاحب نے مجھے بھیجا کہ جاؤ اسے پلیٹ میں ڈال کر لاؤ۔ میں آئس کریم لینے کے لیے چلی گئی اور قاری صاحب نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے ٹھنڈا پانی دو۔ میں سامان لینے کچن میں گئی تھی۔ گھر پر اس وقت میرے اور قاری صاحب کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ میری مما بھی لیٹ آتی تھی اور بابا تو ویسے ہی رات کے وقت واپس آیا کرتے تھے۔ اس لیے قاری صاحب نے حساب لگایا کہ اس وقت گھر پر کوئی بھی نہیں ہے، اس موقع کو غنیمت جانا، اور ویسے بھی گرمیوں کے دنوں میں لوگ تو اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، کسی کو کانوں کان بھی خبر نہیں ہوگی اور میں اپنا کام کر کے نکل جاؤں گا۔
بس پھر کیا تھا، میں کچن میں گئی اور قاری صاحب میرے پیچھے پیچھے آ گئے۔ جب میں نے ان کی طرف مڑ کر دیکھا تو میں ڈر گئی تھی۔ میرے پیروں تلے سے اچانک زمین نکل گئی کہ قاری صاحب یہاں پر کیوں آئے ہیں، وہ میرے پیچھے کیا کر رہے ہیں، آخر ان کا ارادہ کیا ہے۔ خیر میں نے جب دیکھا تو میرے ہاتھوں سے پلیٹ گر گئی اور آئس کریم بھی ساری بکھر گئی تھی۔ قاری صاحب نے کہا کہ دیکھو عائشہ، تم نے بہت بڑا نقصان کر دیا ہے، اب مجھے بتاؤ میں کیسے ٹھنڈا ہوں گا۔ میرے اندر تو بہت گرمی بھری پڑی ہے، اس لیے میں نے آئس کریم کا فیصلہ کیا تھا، لیکن تم نے سارا کام خراب کر دیا۔ اب تم ہی مجھے بتاؤ میں کیا کروں، میں خود کو کیسے ٹھنڈا کروں۔ میں ان کے اشارے سمجھ رہی تھی کہ وہ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ خیر میں نے انہیں کہہ دیا تھا کہ آپ چلے جائیں، میں ابھی تھوڑی دیر میں آ جاتی ہوں، لیکن وہ جانے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ میرے سامنے ہی کھڑے بے شرموں کی طرح ہنس رہے تھے۔ پھر وہ میری طرف بڑھے اور بازو پکڑ لیا، کہا کہ تمہیں میں بچپن سے جانتا ہوں، میں نے آج تک تم سے خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی، اس لیے میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ خدا کا خوف کریں، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں، اور آپ جو میرے ساتھ کر رہے ہیں، اگر میں نے انہیں بتا دیا تو آپ کو پتہ بھی نہیں کہ آپ کا کیا حشر ہوگا۔ اسے غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگا، حشر تو تمہارا آج میں کروں گا، اس کے بعد کی بات بعد میں دیکھی جائے گی۔ اور وہ مجھے پکڑ کر گلے سے لگانے لگے۔ میں نے دھکا دیا، ان سے چھوٹی اور بھاگ گئی۔ وہ میرے پیچھے بھاگے اور مجھے پکڑ لیا۔ میں زور لگاتی رہی لیکن وہ چھوڑنے کا نام تک نہیں لے رہے تھے اور اپنی چیزوں کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے تھے۔ میں کافی دیر کوشش کے بعد تھک گئی تھی اور بے بس ہو کر لیٹ گئی تھی۔ وہ پھر قاری صاحب نے اپنا کام شروع کرنے ہی والے تھے کہ اچانک کسی نے دروازے میں زوردار لات ماری۔ دیکھا کہ سامنے میرے بابا کھڑے ہیں۔ انہوں نے قاری صاحب کو پکڑا، مار مار کر ان کا برا حال کر دیا اور پورے محلے میں بھی اور قاری صاحب کے گھر والوں کو بھی اطلاع کی اور پھر پولیس کے حوالے کر دیا۔ دراصل ہمارے گھر میں CCTV کیمرے لگے ہوئے تھے۔ جب وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے تو بابا نے انہیں چیک کر لیا تھا، تو اسی وقت اپنا کام چھوڑ کر گھر واپس آ گئے تھے اور آ کر میری عزت انہوں نے بچا لی تھی۔ تو دوستو، میری آپ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے، کبھی بھی اپنے بچوں اور خاص طور پر جوان بچیوں کو کسی غیر مرد کے ساتھ اکیلے مت چھوڑیں، کیونکہ شیطان کسی بھی وقت غالب آ سکتا ہے اور آپ کے پھول جیسے بچے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی جوانی کو داغدار کر بیٹھتے ہیں۔ تو خدا کے لیے اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔